بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کو کیوں مارنا چاہتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کیسے سلطنت کے بادشاہ بنے۔ جب طالوت نے جالوت کی لڑائی پر فتح پائی تو قوم بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جالوت کو مارے گا اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی سے شادی کرا دوں گا، لہٰذا اب اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی حضرت داؤد کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بھی یاد ہو۔ یہ سن کر طالوت نے کہا، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور اس داؤد کا رنگ زرد ہے اور کبود چشم بھی ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کروں گا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی انکار کیا اور یہ کہنے لگے، اگر وہ ایسا کہتا ہے تو میں بھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے، بالآخر طالوت نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دیا اور اپنی آدھی سلطنت بھی دے دی۔ اس کے بعد جب طالوت نے دیکھا کہ لشکری لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت مواقفات رکھتے ہیں تو اس کے بعد اپنے دل میں خوف کیا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ میری سلطنت کو چھین لے۔ یہ خیال ہوتے ہی طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پہاڑ کے کنارے جا کر وہاں ایک مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تقریباً ان کے ساتھ 70 عابد بھی تھے، وہ سب کے سب اس مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا کہ داؤد کے ساتھ بہت ہی عابد جمع ہو گئے ہیں، اگر وہ سب کے سب بد دعا کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت بھی چھین جائے گی۔ طالوت نے جب یہ سنا تو بہت لشکر اپنے ساتھ لے کر داؤد کے مارنے کو اس پہاڑ کے نزدیک گیا جہاں اس کی عبادت گاہ تھی۔ رات کے وقت ان کو جاگیرا ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کہ مسجد کے اندر گھس کر ماں تمام عابدوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ ان کو خواب نے غلیہ کیا۔ آخر طالوت کا لشکر سو گیا۔ جب طالوت کے تمام لشکر والے سو گئے تو اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام مسجد سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ طالوت کے تمام ماں لشکر سو گئے۔ تب ننگی تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر پتھر پر ماری، وہ پتھر 2 ٹکڑے کر کے اس کے پیٹھ پر تلوار اور پتھر بھی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر رکھ دیا۔ جو چراغ جل رہا تھا اسے بھی بجھا دیا اور اس کاغذ کے ٹکڑے یہ لکھ دیا، اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر ماری، پتھر 2 ٹکڑے کر دیے، اگر تیری پیٹھ پہ مارتا تو تیری پیٹھ کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالتا، پھر تجھ کو خبر بھی نہ ہوتی اور کوئی بھی فریاد کو نہ پہنچتا۔ بس تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے اٹھ کر لوٹ جا اور ان عابدوں کے مارے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دے، ورنہ آخرت میں بھی گناہ گار ہوگا۔ جب روز روشن ہوا، طالوت اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار اور ایک کاغذ کا ٹکڑا 2 پتھر کے ٹکڑے پیٹھ پر رکھے ہیں۔ ذرا اٹھ کر کھڑا ہوا، فوراً پریشان ہو کر بیت المقدس میں چلا گیا۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام ماں اپنے تمام عابدوں کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ روز بعد طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے چند سپاہی بھیجے کہ تم جا کر طالوت اور اس کے لشکر کو مار آؤ۔ تب وہ مردود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی عابدوں کے مارنے کے واسطے گئے۔ اتفاقاً اسی شب کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے باہر گئے تھے۔ ان کی جماعت کے عابد لوگ مسجد کے اندر ہی تھے۔ ان لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر تمام عابدوں کو مار ڈالا۔ جب طالوت کو خبر ہوئی کہ تمام عابد لوگ مارے گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام بچ گئے، در حقیقت مطلب اس کا حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا، اور ان عابدوں کے مارے جانے سے وہ بہت ہی پریشان ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بلاوا بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بیاہ دے اور اپنی تقصیر کی عزاداری بھی کر دیں۔ جب ان کے قاصدوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا، آپ کو طالوت بادشاہ بلاتا ہے، آپ ہمارے ہمراہ چلیے اور آپ سے اپنی تقصیر کی معافی چاہتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اس بات کو سن کر ان سے کہا، طالوت نے کبیرہ گناہ کیا ہے کیونکہ اس نے بے گناہ مسلمانوں عابدوں کو مار ڈالا ہے۔ اس نے تو میرے بھی مار ڈالنے کا قصد کیا تھا۔ جب تک وہ لڑائی میں نہ جائے گا باوجود ہر عابد کے کہ کافر کو جب تک نہ مارے گا اس وقت تک میں وہاں نہ جاؤں گا۔
بس قاصدوں نے یہ باتیں اپنے بادشاہ طالوت سے جا کر کہیں۔ بادشاہ طالوت نے یہ باتیں سن کر اپنے کردار پر بہت پشیمان ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فرمان، جب وہ لڑائی کے مرکے میں جا کر کھڑا ہوا، اچانک ایک تیر دشمن کی طرف سے آیا، ان کے سینے پر ایسا لگا اس سے نکل گیا، بس وہیں ان کی جان نکل گئی۔ یہ دیکھ کر اس کا پورا لشکر ہزیمت پا کر واپس آ گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خبر پا کر طالوت کے گھر آ کر اس کی بیٹی سے بیاہ کیا۔ بادشاہ طالوت کی سلطنت کے مالک ہوئے اور ان کے پاداش میں بادشاہی اور پیغمبری ملی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکومت یعنی پیغمبری سے نوازا۔